تو گویا سورت التوبہ مکمل ہوئی. معلوم نہیں آپ نے توبہ کی یا نہیں کی، لیکن بہت ہی اہم صورتوں میں سے ہے اور بہت سارے سبق تھے ہمارے لیے. خاص طور پر وہ آیت جس میں آتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، آیت نمبر 111. تو اس آیت کو پڑھ کر کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ ایک جملے میں اس کا خلاصہ کریں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کا سودا کس کے بدلے؟ جان اور مال. تو گویا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہماری جان اور ہمارا مال ہمارا نہیں ہے، اور ہم بکے ہوئے لوگ ہیں. اور اگر کوئی بکتا نہیں یا بکنا نہیں چاہتا تو پھر جنت میں اس کا ٹھکانہ نہیں. جنت کی قیمت جان اور مال دونوں چیزیں ہیں، کہ ہماری جان یعنی ہم خود اور ہمارا مال. اچھا، انسان کے پاس بہت سی اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن خاص طور پر ان دو کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ دونوں وجوہات ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ انسان کو ان دو چیزوں سے ہر چیز سے بڑھ کے محبت ہوتی ہے. جان کے بعد مال سے محبت ہوتی ہے، اور پھر باقی چیزیں اسی کے تحت آ جاتی ہیں. انسان کی اولاد وغیرہ بھی اسی کے اندر آ جاتی ہے. اپنی جان یا اولاد کی جان ایک ہی جیسی ہوتی ہے. اور اب دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنا آپ بیچ ڈالے، یا یہ کہ نہ بیچے. تیسری کوئی شکل نہیں. یعنی ہمیں دو میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے، یا تو بیچنا ہے اور یا نہیں بیچنا. اب چوائس ہماری ہے کہ ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں. اگر آپ نہ بیچنا چاہیں، یعنی بیچیں گے تو بیچنے کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ شرائط ہیں. اور اگر نہ بیچنا چاہیں تو جو چیز نہ بیچی جائے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ خراب ہو جاتی ہے. اور انسان جب وہ خراب ہو جاتی تو سوچتا کہ کاش بیچ ہی ڈالتا. اگر آج نہیں بیچتا تو کل کیا کہے گا؟ کاش بیچ ہی دیتا، سیل پہ لگا دیتا. تھوڑی قیمت پہ بک جاتے لیکن بک تو جاتا. اصل میں معاملہ ہے اپنے آپ کو کیش کرانے کا، کیونکہ جب کوئی چیز انسان بیچتا ہے تو اس کے بدلے اس کو کیش ملتا ہے نا، گویا خود کو کیش کرانا ہوتا ہے. تو اگر کوئی سودا بیچا نہ جائے، کیش نہ کرایا جائے، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کی ویلیو گھٹ جاتی ہے، پڑا خراب ہو جاتا ہے، آؤٹ آف فیشن ہو جاتا ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتا ہے، کبھی گم بھی جاتا ہے، کبھی ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے چیز. یعنی کسی بھی قسم کا نقصان ہو سکتا ہے. تو اسی طرح اگر ہم اپنا آپ اللہ کو نہیں دیتے تو اس کو کب تک بچا کے رکھ سکتے ہیں؟ کتنا عرصہ؟ آخر تو ہمیں دینا ہی ہے نا. آخر تو اسے ہاتھ سے جانا ہی ہے. یا تو کوئی ایسی چیز ہو نا ہمارے پاس کہ جس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا یا جسے ہمارے ہاتھ سے جانا نہیں. تو اگر وہ چرائی جائے یا ٹوٹ پھوٹ جائے یا چھن جائے ہم سے، تو بہتر ہے کہ ہم اسے اپنی خوشی سے دیں. اگر ہم اپنے آپ کو بچا کے بھی رکھتے ہیں تو ایک دن تو ملک الموت آئے گا اور چھین کے لے جائے گا سب کچھ، بچا سکتے ہی نہیں. پھر آپ دیکھیے کہ انسان جب بھی کچھ بیچنا چاہے تو ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ سب سے اچھا خریدار کون ہے. نہیں، یعنی اب ہم نے اگر یہ اپنے لیے چوائس کر لی کہ ہم نے بیچنا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ سب سے اچھا خریدار کون ہے. دنیا کے بھی کئی خریدار ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے بڑا نفع کوئی اور دے نہیں سکتا جیسا نفع انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مل سکتا ہے. کعب بن مالک کو جب شاہ غسان نے خریدنے کی کوشش کی تھی کہ آؤ ہمارے پاس آ جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں. وہاں بھی بک سکتے تھے، کسی بادشاہ کے ہاتھوں میں بک سکتے تھے. یعنی دنیاوی بادشاہوں کے ہاتھوں بکنے کا مطلب کیا ہے؟ دنیاوی فائدے حاصل کرنا. ایک یہ کہ ہم اپنی پوری صلاحیتوں کو، جان مال ہر چیز کو دنیا کمانے کے لیے استعمال کر لیں، اور ایک یہ ہے کہ ہم دنیا اتنی کمائیں جتنی دنیا میں ضرورت ہے، اور باقی اپنے وقت اور اپنی جان اور مال سے اپنی آخرت کمائیں. تو بہت سارے لوگ اپنی پوری زندگی، جوانی، قوت، صحت، ہر چیز، اپنا مال، اپنی پوری صلاحیت صرف دنیا کمانے میں لگا دیتے ہیں، اس سے آخرت نہیں کماتے. تو بات یہ ہے کہ آخرت تو ہمیشہ کے لیے ہے اور دنیا چند روز کے لیے. ہمیں چونکہ دنیا میں رہنا ہے اس لیے دنیا بھی کمانی ہے، لیکن دنیا ہماری پرائرٹی نہیں ہونی چاہیے. پرائرٹی ہماری آخرت ہی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے. لیکن ہم سب اپنے آپ کو خود دیکھ سکتے ہیں. مثلاً اس وقت اگر ہماری عمر 40 سال یا 50 سال ہے تو ہم کسی وقت بیٹھ کے کیلکولیشن کریں کہ کتنے سال
اللہ کو دیے ہیں، اللہ کی اطاعت اور عبادت کے کاموں میں اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں، اور کتنے سال اور کتنے مہینے اور کتنا وقت دنیا کے لیے لگایا. اور پھر اس میں بھی یہ ہے کہ اگر دنیا کے بھی کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو وہ بھی ایک طرح سے عبادت میں شمار ہو جاتے ہیں، لیکن اگر دنیا کے کام محض دنیاوی ترقی کے لیے اور دنیا میں نام کمانے کے لیے اور دنیا میں اہمیت جتانے کے لیے، تو ان کا تو آخرت میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو یہ ہم سب کو اپنا اپنا حساب خود کرنا ہے کہ ہم اپنا کتنا وقت اور کتنا حصہ اور اپنی کوششوں کا کتنا % کس کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں. قرآن پاک میں اللہ کے ہاتھ اپنے آپ کو بیچنے کو ایک اور جگہ بھی بیان کیا گیا سورۃ الصف میں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. تو اے لوگو جو ایمان لائے، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے، دردناک عذاب سے بچا دے. اس تجارت کی شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1 اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اور نمبر 2 تجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا. تو گویا اس آیت کی وضاحت سورۃ الصف کی آیت نمبر 10 سے 13 تک کی آیات کرتی ہیں، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس سودے اور اس تجارت میں ایمان کے بعد جہاد فی سبیل اللہ، اور جہاد میں جہاد بالنفس بھی آتا ہے اور بیرونی جہاد بھی آتے ہیں، کہ جب تک انسان ایمان کے بعد جد و جہد نہیں کرتا، اپنی آخری کوشش نہیں کرتا اللہ کے دین کو اپنے اوپر اور دوسروں تک پہنچانے میں، تو اس وقت تک یہ تجارت اور سودا مکمل نہیں ہوتا، اس کی ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پوری نہیں ہوتی. تو اس لیے جب تک پوری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز سامنے نہ ہو تو پھر مطلوبہ نفع بھی نہیں ہو سکتا، پروفٹ بھی آپ کو اس طرح نہیں مل سکتا اگر آپ وہ سب نہ کریں جس کے اوپر آپ نے بیس کر کے یہ سودا کیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آنر بخشتا ہے یہ آفر دے کے بھی. یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ میرے ہاتھ بیچو گے خود کو. آپ دیکھیں نا کہ کسی بھی چیز کی قدر و قیمت اس اعتبار سے بھی تو ہوتی ہے نا اس کا خریدنے والا کون ہے، اور جتنی کوئی چیز زیادہ اچھی ہوگی، ویلیوبل ہوگی، اس کا خریدار بھی اتنا ہی اچھا ملے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی ہم اللہ کے ہاتھوں بکیں تو پھر اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا، اپنی تربیت کرنی ہوگی، اپنے آپ کو کسی قابل بنانا ہوگا. ردی بیکار چیز کو تو کوئی انسان بھی نہیں اٹھاتا. اگر ہم کسی کام کے نہیں، کوئی ہنر نہیں، کوئی جوہر نہیں، کوئی محنت نہیں کی تو کون اس سودے کو اٹھائے گا؟ تو یہ سودا محض تمناؤں سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے واقعی کچھ کر کے دکھانا ہوگا. صرف باتوں سے نہیں بات بنے گی. اور اس کے لیے خاص طور پر وہ جو ساری صفات تھیں، التائبون العابدون آگے تک، وہ صفات اپنے اندر لانی ہوگی. اور سب کچھ کر کے بھی انسان ہمیشہ کیا سمجھے؟ کچھ نہیں کیا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، کون سا اپنے پاس سے لائے تھے کچھ؟ یہ سب کچھ بھی تو اسی نے دیا تھا. حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا. اس میں مجھے بہت ہی اچھے شعر ملے، یعنی جب آپ یہاں پڑھ رہے تھے تو میں اپنا پڑھ رہی ہوتی تھی. اس میں بہت ہی خوبصورت امام جعفر صادق کے شعر ہیں، عربی کے شعر ہیں. پہلے میں عربی پڑھتی ہوں پھر اردو پڑھ دوں گی. اثامن بالنفس النفیسۃ ربها وليس لها في الخلق كلهم ثمن بها تشترى الجنات ان انا بعتها بشيء سواها ان ذلكم غبن لأن ذهبت نفسي بدنيا أصبتها لقد ذهبت نفسي وقد ذهب الثمن. میں اس نفس نفیس کا سودا اس کے رب سے کرتا ہوں، یعنی یہ رب نے مجھے دیا ہے اور اس کا سودا میں اسی رب سے کرتا ہوں. ساری کائنات میں اس کا اور کوئی معاوضہ نہیں ہو سکتا، یعنی میری جان کو اس سے بہتر کوئی خریدار نہیں مل سکتا. کیونکہ جان ایسی چیز ہے نا جو ایک دفعہ چلی جائے تو پھر دوبارہ نہیں آپ کو ملتی. سب سے قیمتی چیز ہے نا آپ کے پاس آپ کی جان، تو آپ اس کو سب سے بڑی قیمت پہ بیچیں گے. اور دنیا میں اللہ کے سوا اور کوئی اس قابل ہے ہی نہیں کہ جس کے ہاتھ یہ جان بیچی جائے، اس سے یہ سودا کیا جائے، کیونکہ اور کوئی اس کا معاوضہ دے ہی نہیں سکتا. یہ اتنی قیمتی چیز ہے
کہ اس سے جنت کے باغات خریدے جا سکتے ہیں، اگر میں اسے اس سے کم تر پہ بیچوں تو بہت بڑا خسارہ ہے۔ اگر میں نے اپنی جان دنیا کے حصول میں ضائع کر دی، یعنی اس جان سے صرف دنیا کمائی اور اس جان سے صرف دنیا بنائی، تو میں نے اپنے آپ کو بھی برباد کیا اور قیمت بھی ضائع کر دی، نہ یہ بچے گی اور نہ قیمت ملے گی۔ اگر اس جان سے صرف دنیا ہی دنیا حاصل کی تو پھر باقی کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اور مختصر الفاظ میں سورۃ التوبہ کا خلاصہ بھی، جیسا کہ شروع میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ سورۃ انفال بدر کے بارے میں تھی اور التوبہ تبوک کے بارے میں، یعنی موسٹلی اس میں واقعات ان دو خاص جنگوں کے ملتے ہیں۔ بدر پہلی جنگ تھی اور تبوک آخری جنگ تھی، اور جیسے کہ آخری غزوہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس سورت کے مضامین میں بھی ایک آخری پیغام ملتا ہے سب انسانوں کے لیے۔ اگرچہ سورت کا آغاز بہت زبردست طریقے سے ہے، بسم اللہ بھی شروع میں نہیں ہے، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ انتہائی ناراض ہیں اور ایک سورت کے اندر خاص قسم کا جلال اور ایک خاص قسم کی ہیبت ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو توبہ کی دعوت رحمت ہے۔ اللہ کے اس انداز میں، اس وارننگ میں اور اس اعلان برات میں اور اس شدید انداز کے اندر بھی اس کی رحمت جھلکتی۔ اور چونکہ قرآن پاک کی آخری صورتوں میں سے ہے، 9 ہجری کو نازل ہوئی، تو گویا انسانیت کے نام آخری پیغام بھی ہے اس میں، اور وہ کیا ہے کہ توبہ کا دروازہ تمام انسانوں کے لیے کھلا ہے، لیکن کب تک؟ جب تک کہ موت نہ آ جائے یا قیامت نہ آ جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ دنیا سے رخصتی کا وقت قریب تھا، تو اس میں بھی آپ اپنے جانے سے پہلے لوگوں کو آخری پیغام ایک طرح سے کیا دے رہے ہیں کہ لوگوں توبہ کر لو۔ خود آپ کے اپنے لیے بھی کیا حکم تھا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ تو اس میں کس کس کو توبہ کے لیے کہا گیا؟ سب سے پہلے تو مشرکین یعنی کفار کو، پھر مرتدین کو، پھر مترددین کو، منافقین کو، نافرمانوں کو، سستی کرنے والوں کو، صالح مومنوں کو، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ۔ صحابہ کیا تھے؟ مخلوق کے چنے ہوئے لوگ، کیونکہ بکے ہوئے لوگ تھے وہ۔ آیت 117 میں کس کے بارے میں بات آتی ہے؟ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ۔ مہاجرین و انصار پر بھی اللہ مہربان ہے، اور پھر اپنے نبی پر بھی۔ اور پھر الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عبادہ، یعنی تمام انسانوں کو، خواہ وہ کسی بھی گروہ اور کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ وہ کسی بھی قسم کی کوئی غلطی کر چکے ہوں، بڑی ہو یا چھوٹی، سب کے لیے ایک پیغام عام ہے۔ الم یعلموا ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے؟ اللہ سب کی توبہ قبول کرتا ہے، تو سب کو پلٹ آنے کی دعوت ہے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت باعث رحمت ہے۔ اگرچہ صورت میں آتا ہے نا کہ منافقین سے سختی کیجیے، کفار سے سختی کیجیے، ان کے خلاف جنگ کیجیے اور یہ سب، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کب کہا گیا؟ جبکہ ساری حجت تمام کر دی گئی، اور ایک شدید قسم کی وارننگ کس لیے؟ تاکہ اب بھی لوگ پلٹ آئیں، کیونکہ اگر کوئی پیار سے، محبت سے نہیں مانتا تو پھر اسے کسی نہ کسی طرح جھنجھوڑ کے اس کو آخری بڑے نقصان سے بچایا جائے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورت کی جو آخری آیات ہیں وہ بھی بہت زبردست ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، یہ ہے اصل وجہ کہ رسول جو تمہارے اندر سے آیا ہے اس پر بہت شدید ہے، شاق ہے، گراں ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اب اس میں آپ دیکھیے عزیز علیہ ما عنتم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت یہ بتائی گئی، تم مشکل میں پڑو، تمہیں کوئی تکلیف ہو، یہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہے، کیونکہ وما ارسلناک الا
رحمت للعالمین، آپ تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ دوسری بات یہ کہ حریص علیکم، تمہاری فلاح، تمہاری کامیابی اور تمہارے اچھے انجام پر حریص ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، پہلی دو چیزیں جو تھیں وہ عام تھیں اور دوسری دو خاص ہیں۔ مومنوں کے ساتھ رؤوف الرحیم ہے، اور رؤوف رأفت سے ایسی رحمت جو کسی کی کمزوری اور مصیبت پر جوش میں آئے، اور رحمت چاہے کسی کی کوئی کمزوری یا تکلیف ہو یا نہ ہو، عام رحمت ہے۔ تو مومنوں پر آپ بہت ہی شفیق اور مہربان ہیں، اور باقی ساری انسانیت کی ہدایت کے حریص ہیں، اور ان کو تکلیف میں مبتلا ہوتے دیکھ نہیں سکتے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک داعی کا اخلاق اور اخلاص کیا ہونا چاہیے، اس کے اندر کیسی تڑپ ہونی چاہیے۔ جو شخص لوگوں کی ہدایت کے لیے اٹھے اور انبیاء کے وارث ہونے کا کام کرے، اس کے اندر بھی کیا اخلاق ہونا چاہیے؟ یہی اخلاق ہونا چاہیے کہ وہ انسانوں کے لیے رحمت کا پیغام ہو، انسانوں کو وہ کس نظر سے دیکھے کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے، اگر یہ اس مشکل سے نہیں نکلتے تو ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ یعنی لوگوں کو دیکھ کے وہ تڑپ اٹھے، کسی کو کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں، غلط کام کرتے ہوئے نفرت کی بجائے اور دشمنی کی بجائے آغاز کہاں سے کرے؟ عزیز علیہ ما عنتم کا کردار ادا کرے، کہ دوسرے انسانوں کے لیے تڑپ اٹھے، کیونکہ جب تک یہ تڑپ نہیں آتی انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور پھر ان کی اصلاح اور ان کی فلاح اور ان کی ہدایت کے لیے حریص ہو۔ حرص کس کو کہتے ہیں؟ شدت طمع، پڑھ چکے ہیں پیچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حرص کو حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، آپ نے فرمایا لوگ پروانوں کی طرح آگ میں گر رہے ہیں۔ پروانے کا بھی دیکھا، یعنی گرتے ہوئے جیسے برف گرتی ہے نا، اسی طرح پروانے بھی گرتے، یعنی ایک کے بعد ایک فلیک جیسے گر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک کے بعد ایک شخص مر رہا ہے نا، کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں، گناہوں کی حالت میں، اور مر مر کے سیدھا جہنم پہنچ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ لوگ پروانوں کی طرح آگ میں گر رہے ہیں، اور میں ان کی کمر پکڑ پکڑ کر ان کو آگ میں گرنے سے روک رہا ہوں، کہ ہر قیمت پہ انہیں بچانا چاہتا ہوں۔ اور آج امت مسلمہ کا یہی کردار ہونا چاہیے کہ ان کے اندر اسی طرح کی تڑپ ہو۔ اور پھر آخری آیت میں کیا فرمایا؟ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر وہ نہ سمجھے، پھر بھی اگر وہ منہ موڑے، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ پھر انسان لوگوں کو لوگوں کے حال پہ چھوڑ کے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرے اور اللہ پر توکل کرے۔ میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ یہی کتاب تھی جس نے اس دور کے مسلمانوں کو پتھر سے ہیرا بنا دیا تھا، یہی لفظ تھے، اور ان کو بالکل ایک نئی چیز بنا دیا تھا۔ پھر 1400 سال سے یہی کتاب مسلمانوں کے پاس رہی، آج یہ ہمارے پاس ہے۔ ہماری زندگیوں میں اور صحابہ کی زندگیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ وہ معیار ہے، کیا ہوا، وجہ کیا تھی، یہ تو موجود ہے، ساتھ ساتھ ہے، لیکن ہم وہ نہیں رہے۔ اس کو پڑھنے کے باوجود کتنی اس کی پڑھائی ہوتی ہے، کتنا اس کو حفظ کیا جاتا ہے، لیکن دلوں میں حرارت کیوں نہیں، عمل میں تبدیلی کیوں نہیں؟ اس کو پڑھنے کے بعد وہ ایکشن لینے کا مرحلہ کیوں نہیں آتا؟ یعنی دنیا نے ہم کو ایسا گھیرا ہے، دنیا کی محبت اتنی سامنے آ گئی ہے کہ آخرت کی محبت جو ہے وہ بالکل ایک دھندلی سی چیز ہو گئی ہے، ہماری نگاہیں اس کے پیچھے دیکھ ہی نہیں پا رہی۔ ظاہریت پرست ہم بہت ہو گئے کہ جو کچھ سامنے ہے وہی اصل ہے، اور جو نگاہوں کے پیچھے ہے یؤمنون بالغیب، وہ کیفیت مدھم ہو گئی۔ یعنی ہم ایمان کے اس لیول پر نہیں پہنچے کہ جو اپنا آپ بیچ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ لوگوں کے سامنے تھا، ایک عملی مثال سامنے تھی، ایک یقین کی، جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے اس پر یقین کرنا آسان ہو گیا۔ آج کے دور میں رہنمائی کی وہ مثالیں نہیں ہیں، درس و تدریس دوسروں کے لیے تو ہے، اپنی ذات کو اس سے باہر ہی رکھا جاتا ہے۔ چھوٹی سی مثالیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دینا چاہوں گی۔ یہی آج آپ نے پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز کی، اگر اسی کو سامنے رکھا جائے تو کیا آج کے ہمارے لیڈرز میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں؟
کہ عزیز علیہ ما عنتم، اس پہ پرکھے خود کو، جو بھی تعلیم اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، کہ کیا لوگوں کی تکلیف اور لوگوں کا مشقت میں پڑنا ہم پہ شاق گزرتا ہے؟ کیا کسی کے دکھ کو ہم اپنا دکھ سمجھتے ہیں؟ کسی کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتے ہیں؟ مجھ سمیت جتنے بھی آپ کے استاد یہاں بیٹھے ہیں، چونکہ ہم اپنی تربیت بھی کر رہے ہیں، اس لیے میں اپنے آپ کو اور آپ جو اس کام کے کرنے والے ہیں، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نیکسٹ لیول پہ آپ لوگ آگے جا کے کرنے والے ہیں، میں سب سے پوچھوں گی کہ کیا ہمیں اپنے شاگردوں کا دکھ محسوس ہوتا ہے؟ کیا ان کی تکلیف اپنی تکلیف لگتی ہے؟ کیا ان کا بھٹکنا یا ان کا غلط کام کرنا ہمیں پریشان کرتا ہے؟ ہمیں ان کی ذات میں کتنا انٹرسٹ ہے؟ ہمیں ان کی خیرخواہی، ان کی غلطیوں کے باوجود، دیکھیے خیرخواہی یہ نہیں ہوتی کہ جب وہ اچھے ہیں تو ہم ان کے خیرخواہ ہوں، اور اگر وہ غلط کام کریں تو ہم کہیں دور پھینکو ان کو. نہیں، ان کی اچھائی، ان کی برائی، ان کی خوبی، ان کی خامی، ان کی ہر چیز سمیت ہم ان کو چاہنے والے ہوں. وہ کام نہ کریں تو ہمیں تکلیف ہو، وہ سستی کریں، وہ چھٹی کریں، وہ کوتاہی کریں، ان سے انسان ہونے کے ناطے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ ہمارے اوپر بہت گراں ہو جائے کہ ان سے یہ کام کیوں ہوا، انہوں نے غلطی کی، تو ان کی غلطی کو ان کی نہ سمجھیں، ان کی غلطی کو اپنی سمجھ لیں کہ میرا کوئی قصور ہوگا، ہو سکتا ہے میں ہی ریزن ہوں اس کے غلط کام کی. تو یہ جو لیول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہمدردی کا، عزیز علیہ ما عنتم، تم مشکل میں پڑو، تم تکلیف میں پڑو، تم غلط کام کرو، تم بھٹکو، یعنی کسی بھی غلط کام کرنے والے کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ نفرت کا، کرٹیسزم کا صرف، یا ہمدردی اور خیر خواہی کا کہ نہیں میں نے دین کے فائدے میں اس شخص کو ہیرا بنا کے چھوڑنا ہے، اس کا ماضی کچھ بھی ہو، اس کا حال کچھ بھی ہو، یہ کوئی بھی ہو، لیکن ونس وہ ادھر آ گیا ہے، وہ میرے حوالے کیا گیا ہے، تو اب اس کی اصلاح میرے اوپر فرض ہو چکی. جب تک استاد کے اندر یہ جذبہ نہ ہو تربیت نہیں ہو سکتی. کتنا پریشان کرتے ہیں بچے، پھر بھی خیر خواہی، یعنی باپ کی محبت یا شفقت کے لیے رأفت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس سے رؤوف ہے، کہ باپ کا رویہ کیا ہوتا ہے. بچے غلط کام بھی کرتے ہیں، بچے نافرمانی بھی کرتے ہیں، بچے بدتمیزی بھی کرتے ہیں، بچے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی خیر خواہی نہیں جاتی، وہ پلٹ پلٹ کے ان کے لیے خیر خواہی کرتا ہے. کیا ہمارے اندر یہ جذبہ ہے کہ بچے جو بھی کریں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچے بدتمیز ہی ہو جائیں، ان کی بدتمیزی پر بھی اس لیے نہیں کڑنا کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس لیے کڑنا کہ ان کے اندر یہ چیز ان کو نقصان دے گی. ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کیوں پریشان ہوتے ہیں ان کی غلطیاں اور خامیاں دیکھ کر کہ یہ چیز ان کے لیے اچھی نہیں، ان کے لیے درست نہیں. وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ، کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے ناراض نہیں ہوتے. وہ کس لیے ناراض ہوتے ہیں؟ کہ یہ ان کو نقصان دے گا. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر خواہی کا مقام. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. ذرا ہم اپنے بارے میں سوچیں، کیا ہم اپنے ایک ایک شاگرد کے لیے حریص ہیں؟ حریصن، حریص کس کو کہتے ہیں؟ عموماً ہمارا یہ لفظ نیگیٹولی بھی استعمال ہوتا ہے. حریص کس کو بولتے ہیں؟ کون ہوتا ہے حریص؟ جو ہر قیمت پر اپنے مقصود اور مطلوب کو پا لے، بس کچھ بھی ہو یہ کر کے چھوڑنا ہے. اور پھر خاص طور پر بالمؤمنین، جو ایمان لے آئیں، جو مان جائیں، ان کے لیے شفقت اور مہربانی. سورۃ الحجر آیت نمبر 88، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. حضرت عائشہ کے بارے میں اس دن ہم پڑھ رہے تھے نا کہ ان کو اپنے شاگردوں کا اتنا خیال ہوتا تھا، اتنا زیادہ وہ ان کے لیے سنجیدہ تھی. یعنی ایک خاتون کا کردار بتا رہی ہوں نا آپ کو کہ بسا اوقات ان کے جو عزیز رشتہ دار تھے وہ کیا کرتے تھے؟ جیلس ہوتے تھے اس بات پر کہ یہ ان کا اتنا کیوں. پھر آپ دیکھیے کہ دوسری جگہ پر کیا فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. تو جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار دیکھا ہو، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے آپ کے ساتھ کیا کیا اور آپ کا رویہ ان کے ساتھ کیسا تھا. آپ انتقام کی پالیسی پر عمل پیرا نہ تھے، لوگوں کی گمراہی پر
حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کی بھی گمراہی پر آپ ان کے لیے ہمدردی کرتے کہ کسی طرح یہ ہدایت کے رستے پہ آ جائے. اور رأفتن میں وہ لفظ بھی آپ کو یاد ہے نا کہ کسی کی کمزوری دیکھ کر پھر دل میں شفقت آنا. اور ہمارا کیا حال ہے، کسی کو کمزور دیکھ کر کیا کرتے؟ کیا کسی ماں نے اپنے کمزور بچے کو اٹھا پھینکا کبھی؟ یہ کمزور کیوں ہے اس لیے میں نہیں اس کی ماں بنتی. وہ اور زیادہ اس کے لیے شفیق اور مہربان ہو جاتی، صحت مند بچوں سے بھی زیادہ اس کو دوسرے طریقے سے راستے پہ لانے کی کوشش کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اصلاح کرتے تھے؟ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. اب آپ دیکھیں کتنا گھناؤنا کام جو ہے وہ اس کی اجازت مانگ رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کے باہر نہیں نکالا کہ یہ تم مجھ سے اجازت لینے آئے، کس چیز کی، تم ایسے ہو بے غیرت وغیرہ وغیرہ، کچھ نہیں کہا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہونے کی بجائے پیار سے اسے اپنے پاس بلایا، قریب بٹھایا، اس کے کندھے پہ مشفقانہ ہاتھ رکھا، محبت بھرے لہجے میں کہا اچھا یہ بتاؤ جو کام تم کسی اجنبی خاتون کے ساتھ کرنا چاہتے ہو اگر کوئی شخص تمہاری ماں کے ساتھ کرنا چاہے تو کیا تم اس کو گوارا کرو گے؟ ہمدردی کے ساتھ اس سے بات کی. اب وہ شخص ایک دم ٹھٹکا کہ یہ واقعی میں کبھی نہیں پسند کروں گا. آپ نے فرمایا پھر دوسرے لوگ بھی اپنی ماؤں کے ساتھ ایسا نہیں پسند کرتے. اچھا یہ بتاؤ اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ ایسا کرنا چاہے تم پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا لوگ اپنی بہنوں کے لیے نہیں چاہتے. اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی یہ کرنا چاہے؟ نہیں، کبھی نہیں پسند کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کے بات سمجھاتے رہے. آخر میں اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا بھی کی اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اس کے دل کو پاک کر دے، اس کی شرمگاہ کو عفت عطا کر. اور جب وہ شخص اس مجلس سے اٹھا تو تائب ہو چکا تھا. لیکن اگر ہمارے پاس کوئی ایسا شخص آئے تو ہم اس کے ساتھ کیسی ڈسکریمنیشن کریں؟ پہلے تو نظروں کی ہی مار دے دیں اس کو، نفرت بھری، پھر اس سے بات کرنا ہی پسند نہ کریں. تو کبھی ایسے طریقوں سے بھی اصلاح ہوئی ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کتاب تو ہے، استاد نہیں رہا. استاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ایسے تربیت یافتہ لوگ تیار کرنے کی ضرورت ہے جو اس کتاب کو واقعی تڑپ کے ساتھ آگے لے کر بڑھیں اور اپنے عمل کے ساتھ. پھر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر لوگوں کو نماز کے لیے کہا اور 5 نمازیں ان پہ فرض کی تو خود آپ 8 پڑھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، اشراق اور چاشت بھی پڑھتے تھے. اگر دوسروں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تو آپ کا کوئی مہینہ اور کوئی ہفتہ روزوں سے خالی نہ تھا، سب سے بڑھ کر خود رکھنے والے تھے. اگر لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تو خود اپنا طریقہ کیا تھا کہ اپنی ساری آمدنی معمولی ضرورت پوری کرنے کے علاوہ سب کی سب فی سبیل اللہ دے دیتے تھے. حضرت ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ رنجیدہ گھر میں تشریف لائے. میں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا ام سلمہ کل جو 7 دینار آئے تھے شام ہو گئی اور وہ بستر پہ پڑے رہ گئے. اس پر غمگین تھے. حد یہ کہ مرض وفات کی حالت میں جب کہ بیماری کی تکلیف نے سخت بے چین کیا، آپ کو یاد آتا ہے کہ کچھ اشرفیاں گھر میں پڑی ہیں، فوراً حکم دیتے ہیں خیرات کر دو. کیا محمد اپنے رب سے اس طرح ملے گا کہ اس کے پیچھے اس کے گھر میں اشرفیاں پڑی ہوں؟ یعنی محض لوگوں کو صدقے خیرات کا حکم نہیں دیا. آج کے دینی رہنماؤں کا حال کیا ہے کہ دوسروں سے تو چندہ مانگتے ہیں اور خود اپنے لیے اس کو حلال کر لیتے ہیں. پھر دین کے کام میں برکت کہاں سے ہوگی؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صدقہ خیرات اور یہ سب کچھ دوسروں کو کرنا چاہیے، ہمیں خود کچھ اس میں حصہ ڈالنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم یہ جو خدمت کر رہے ہیں دوسروں کو بتانے کی. جنگ خندق کا موقع ہے، اگر صحابہ کرام نے ایک پتھر پیٹ پہ باندھا ہوا تھا تو آپ نے 2 باندھے ہوئے تھے. تو جب تک پیغام پہنچانے والے خود اخلاص سے معمور نہ ہوں گے، خود با عمل نہ ہوں گے، بات نہیں بنے گی، بات آگے نہیں جائے گی. ہمیں خود عملی نمونہ بن کے دکھانا ہے. اگر ہم دوسروں سے کہیں قربانیاں کرو اور خود سوتے رہیں، دوسروں سے کہیں کام کرو اور خود بیٹھے رہیں، گپ شپ کرتے رہیں، تو کون کام کرے گا؟ دوسروں سے کہیں توکل کرو اور اپنا کچھ بھروسہ نہ ہو، دوسروں سے کہیں سچ بولو اور اپنے عمل کی فکر نہ ہو، دوسروں سے کہیں منافقت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، اور خود بات بات پہ جھوٹ بول رہے ہوں اور اس کی تعویل کر لیں، پھر تو تبدیلی نہیں آئے گی. ہماری بہت بڑی مشکل یہ ہے. یعنی ہم سب کو اس پر سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے. اور سب سے زیادہ، باہر سے زیادہ، ہم
اس چار دیواری کے اندر میں اور آپ اپنا اپنا جائزہ لیں، تاکہ کوئی تو مثال قائم ہو. اور اگر ایک مثال بھی قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے آپ تو انشاءاللہ پھر چل پڑے گا، یہ چین ریئیکشن ہو جائے گا، پھر اور مثالیں بھی جنم لینے لگیں گی. لیکن اگر یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے مثالیں نہ قائم کر سکیں ان چیزوں کی، تو باہر سے کوئی نہیں کر سکے گا آگے. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم نے سنجیدگی سے نہ لیا اس کام کو تو اللہ کسی اور سے کرائے گا، اور لوگ آ جائیں گے یہ سب کرنے کے لیے.